السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، رکوع نمبر 4 کے بعد سورۃ النجم شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم، قسم ہے خاص ستارے کی، اذا جس وقت ہوا وہ گرتا ہے، وہ خاص ستارہ جب گرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ شیطان جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو فرشتے جو ہے تارے توڑ کر جو ہے ان کو مارتے ہیں۔ انگارے ہیں وہ آگ کے بہکتے ہوئے، جس طرح ہم کسی جانور کو اینٹ پتھر مارتے ہیں، اس طرح فرشتے جو ہے ان شیطانوں کو جو آسمان پر جو ہے فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں ان کو ستارے توڑ کر مارتے ہیں۔ ما ضل، نہیں بھولا، صاحبکم، ساتھی تمہارا، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ لگا دوسری وحی کے تک، تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کو، ایک عورت تھی خاص طور پر، وہ کہتی تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اگر پیغمبر ہوتے تو آپ کو اللہ چھوڑ دیتے، اب کتنا عرصہ ہوا وحی نہیں آئی، تو آپ تو گمراہ ہیں، بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ ما ضل صاحبکم، نہیں بھٹکا، نہیں بہکا ساتھی تمہارا یعنی پیغمبر، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے۔ وما ینطق، اور نہیں وہ پیغمبر بولتا، عن الہوا، اپنی خواہش سے، ہوا کے معنی خواہش، اپنی مرضی سے۔ ہمارا پیغمبر اللہ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، وحی، وحی ہے، یوحا، جو وحی کی جاتی ہے۔ پیغمبر جو ہے اپنی زبان مبارک سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان کو، وحی کے ذریعے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو کہنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر وہی کہتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو وہی جو ہے دل میں اللہ تعالیٰ حکم ڈال دیں یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہیں، دونوں طریقے ہیں۔ علمہ، سکھایا ہے اس کو، شدید و سخت، القوا، خاص قوت والے فرشتے نے۔ نبی علیہ السلام کو قرآن کی باتیں خاص سخت قوت والے، طاقت والے فرشتے نے سکھائی ہیں۔ ذو مرہ، جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ فاستویٰ، پس وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام برابر ہوئے۔ نبی علیہ السلام غار ثور میں جو ہے جایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں جو غار ثور ہے وہاں جایا کرتے تھے، اور اپنی قوم کی بت پرستی، شرک کے متعلق غور کیا کرتے تھے کہ میں اپنی قوم کو جو ہے بتوں کی بت پرستی سے، شرک سے کیسے بچاؤں۔ تو نبی علیہ السلام غار ثور نہیں، غار حرا، غلطی سے نکل گیا منہ سے، غار حرا میں بیٹھے تھے کہ آپ نے جو ہے غار حرا سے باہر دیکھا تو جبریل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ استوا کے معنی برابر، جب وہ اپنی اصلی حالت میں
ظاہر ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے پورا آسمان جو تھا وہ ڈھانپ رکھا تھا. 600 پر ہیں ان کے، بہت تیز چلنے والے. وہ ہوا، اور وہ جبریل علیہ السلام بالافق کے کناروں پر تھے، الاعلیٰ حقیقی بلند. آسمان کے کناروں کو چھو رہے تھے. اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کو نظر آئے کہ سارا آسمان انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا. ثم پھر دنا، وہ قریب ہوئے. دنا سے لفظ ہے دنیا، دنیا کے معنی قریب کی زندگی. ثم دنا، پھر وہ جبریل علیہ السلام قریب ہوئے نبی علیہ السلام کے. فتدلی، بس وہ نیچے اترے، آسمان سے آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہوئے غار حرا کے یا زمین کے قریب آ گئے. فکانا، پس تھا، کعبہ فاصلہ قوسین، 2 قوسوں کا. کمان کے 2 کنارے جو ہیں، اتنا فاصلہ کہ جبریل علیہ السلام جو ہے اتنے فاصلے میں نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے، بالکل قریب آ کے بیٹھ گئے. او ادنا، یا اس سے بھی کم تر فاصلہ تھا. تو غار میں جو ہے آ گئے، نبی علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اور درمیان میں فاصلہ جو تھا، کمان جو ہے، تیر کمان جو جس سے تیر نکلتا ہے، اس کے 2 کنارے جو ہے، 2 سرے جو ہے، جتنا فاصلہ ان کے درمیان ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، یا اس سے بھی قریب، زیادہ قریب جو ہے جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہو گئے. فاوحیٰ، پس اس جبریل علیہ السلام نے وحی کی، حکم دیا، الی عبدہ، طرف اس اللہ کے بندے کی، یعنی نبی علیہ السلام کی. ما اوحیٰ، جو انہوں نے وحی کی، جو انہوں نے حکم دیا. ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ بولا خاص دل نے، یعنی نبی علیہ السلام کے دل نے، جو واقعہ جبریل علیہ السلام کا پیش آیا ہے ان کے غار میں آنے کی وجہ سے. آپ کے دل نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ما رآ، جو کچھ انہوں نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے غار حرا میں بیٹھے ہوئے جو کچھ دیکھا جبریل علیہ السلام کے بارے میں، آپ کے دل میں اس میں کوئی جھوٹی بات کی ملامت نہیں کی، کوئی جھوٹی بات شامل نہیں کی. انہوں نے جو کہا وہ سچ تھا. تو نبی علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام یہ وحی جو ہے، اور وہ جو پہلی صورت 33 میں اس بارے میں ہے، آج صورت جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کی آیتیں جو تھی ابتدائی وہ اتری پہلی وحی میں. جبریل علیہ السلام وہ آیتیں جو ہے آپ کو سنا کر چلے گئے. نبی علیہ السلام کے لیے بڑا عجیب واقعہ تھا، پہلا واقعہ تھا. آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زمّلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا دو، میں نے کپڑا اوڑھنا ہے. پھر آپ نے ام المومنین جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو سارا واقعہ سنایا. وہ اپنے رشتہ دار چچا لگتے تھے، ورقہ بن نوفل، عیسائی عالم تھے مکہ میں، ان کے پاس لے گئے نبی علیہ السلام کو. تو نبی علیہ السلام نے ان کو سارا واقعہ سنایا.
ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ اللہ کے یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ جبریل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دیگر پیغمبروں کے پاس آتے تھے، تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ فرشتہ جو ہے اللہ کے پیغمبروں کے پاس آتا ہے وحی لے کر، تو جو آپ کے پاس آئے ہیں جبریل یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افتمارونہ، کیا تم مکہ والوں جھگڑا کرتے ہو اس پیغمبر سے، اللہ اوپر اس کے ما یرا جو اس نے دیکھا۔ ہمارے پیغمبر نے غار حرا کے اندر جبل نور پر جو کچھ انہوں نے دیکھا، مکہ والوں کیا اس کا تم انکار کر کے نبی علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ہو کہ تم جو ہے جھوٹ بول رہے ہو، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، تمہیں وحی نہیں آئی۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق رآ دیکھا اس پیغمبر نے ہو اس فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو نزلتاً اترتے ہوئے، اخرى ایک اور بار۔ یہ غار حرا کے اندر پہلی بار تھی کہ جبریل علیہ السلام جو ہے اپنی اصل شکل دکھا کر، اپنے اصل حالت دکھا کر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے جبریل علیہ السلام غار سے سکڑتے ہوئے غار حرا میں کے اندر داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام پر پہلی آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ اور اس کے بعد دوسری دفعہ کون سی ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج کے لیے آسمان پر گئے، جبریل علیہ السلام ان کو جو ہے مکہ سے براق سواری پر جو ہے سوار کر کے پہلے بیت المقدس گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو جمع کیا، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی، نماز پڑھائی ان کو۔ اس کے بعد وہیں سے مسجد اقصیٰ سے جبریل علیہ السلام ان کو آسمانوں پر لے گئے، 7ویں آسمان پر لے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام جو ہے اپنی اصلی حالت میں دوسری دفعہ پھر ظاہر ہوئے، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، انتہا کی بیری ہے، بیری کا درخت ہے انتہا والا۔ انتہا کے معنی جہاں جو ہے جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کا اس جگہ سے اوپر جانا جو ہے سختی سے منع، کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اس سدرۃ المنتہا سے پر جا کر بیری پر جا کر نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام پھر اپنی اصلی حالت میں نظر آئے، اور نبی علیہ السلام دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی بلندی سے جبریل علیہ السلام جو ہے 7ویں آسمان پر اتر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق رآ ہو دیکھا اس نبی علیہ السلام نے ہو اس فرشتے جبریل علیہ السلام کو نزلتاً اترتے ہوئے 7ویں آسمان سے اوپر، وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی بیری کا درخت جو ہے جو انتہا پر ہے، حد پر ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس بیری سے اصلی حالت میں 7ویں آسمان جو ہے بلندی سے جو 7ویں آسمان پر اترے، تو نبی علیہ السلام یہ دوسری بار تھے جب جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اصلی حالت میں دیکھا۔
اندہ سدرۃ المنتہا، پاس بیری، سدرہ کے معنی بیری، المنتہا حقیقی انتہا والی کے، وہ بیری جو جگہ کی انتہا پر ہے، کہ وہ ایک نشان ہے فرشتوں کے لیے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں جائے گا ورنہ وہ جل جائے گا اللہ کے نور سے۔ تو یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ انتہا یعنی انتہائی مقام ہے جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بیری ہے۔ اور وہاں جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دوسری بار اپنی اصلی حالت میں اپنے آپ کو دکھایا۔ اندہا، پاس اس سدرۃ المنتہا کے، جنت الماوا، جنت الماوا ہے، بیری کے قریب ہی جنت ہے۔ نبی علیہ السلام جنت میں گئے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، تو داخل ہوئے تو جوتے سمیت چلنے کی، جنت میں جوتوں سمیت چلنے کی آہٹ سنیں تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ فرمایا آپ کا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نبی علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جنت میں محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، دل چاہا کہ داخل ہو جاؤں، دیکھ لوں اندر سے، لیکن خیال آیا کہ یہ عمر کا گھر ہے اور اللہ کا حکم ہے کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہیں ہونا، لہٰذا نہیں داخل ہوئے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جنت الماوا کی کچھ چیزیں جو ہے دکھائیں۔ جب زمین پر تھے تو جہنم دکھائی تھی کہ جہنم جو ہے وہ زمین پر ہے، جنت آسمانوں پر ہے۔ فرمایا اس یکشا، جب ڈھانپ لیا، السدرۃ، اس خاص بیری کو، ما یکشا، جس چیز نے ڈھانپ لیا، اس بیری کو جو ہے روشن اور چمکیلے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جو ہے، جس طرح وہ رات کو چمکنے والے جو ہے ہوتے ہیں پروں والے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے چمکنے والے فرشتے جو تھے، پرندے جو تھے چھوٹے چھوٹے، وہ سارے جو ہے اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ اس یکش سدرۃ، جب ڈھانپ رکھا تھا اس سدرہ کو، خاص بیری کو، ما یکشا، جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، تو وہ جگنو تھے روشن، جو پوری بیری پر جو ہے وہ اڑ رہے تھے اور پوری بیری کو انہوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ما زاغا، نہ ٹیڑھی ہوئی، البصرو، بیری کو دیکھنے میں نبی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے، نظر جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، یعنی چندیائی نہیں ہے، وہ مسلسل دیکھتی رہیں۔ وما طغا، اور نہ اس نظر نے سرکشی کی، جہاں تک ان کی نظر جا سکتی تھی وہیں تک انہوں نے دیکھا، اس سے آگے وہ نہیں دیکھ سکے۔ لقد، البتہ تحقیق، رآ، دیکھا اس پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے، من آیات رب ہی، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، حقیقی بڑی۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا دیں۔ اب اصل واقعہ قرآن پاک کے مطابق کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے، جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے جو نورانی مخلوق ہے، فرشتوں میں سے کوئی بھی اس حد
جس حد پر جو ہے بیری ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو سارے جھوٹے افسانے گھڑے ہوئے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جو ہے اور اللہ میاں کی جفی لگ گئی، یہ سب بکواس ہے اور جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ اور جی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ عرش سے اترنے لگے، ان کا پاؤں پھسلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو کندھا دیا۔ بہت بڑا جھوٹ۔ فرقوں نے اپنے سارے جھوٹ جو اکٹھے کر دیے اپنی کتابوں میں، کسی موقع کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے جھوٹ نہ بولا ہو۔ ایک فرقہ کہتا ہے جی وہ نبی علیہ السلام اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے بغل گیر ہوئے، جفی ڈالی، وہ ایک میک ہو گئے، یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی گرنے لگے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کندھا دیا، وہ بچ گئے، یا علی مدد، ٹھیک ہے، سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، البتہ تحقیق دیکھی انہوں نے، نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی الکبریٰ حقیقی بڑی بڑی نشانیاں، ان میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کی جفی لگ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے کہا اللہ جی آپ مجھے اپنی ذات دکھائیے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ پر دیکھیں، کوہ طور پر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوئی کے سراخ سے ذرا سا اپنا نور جو تھا پہاڑ پر اتارا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے نور کو مخلوق جو ہے برداشت نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ جھوٹے قصے گھڑنا فرقوں کا، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ افرأیتم، کیا پس دیکھا تم نے مکہ والوں، اللات، اپنے لات معبود کو، والعزیٰ، اور عزیٰ معبود کو، ومنات، اور منات معبود کو۔ اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے کہتے ہیں مکہ والوں اپنے جو جھوٹے معبود تم نے پتھروں کے گھڑ رکھے ہیں، لکڑی کے پتھروں کے مجسمے بنا رکھے ہیں، ذرا ان کی طرف ہی دیکھو، یہ تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، تم نے ان کو اللہ کے مقابلے میں جو ہے بنا رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے مخلوق کے، یہ تو چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے اندر تو یہ تو بالکل بے جان ہیں، یہ نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ تم اللہ کے مقابلے میں، اللہ تو وہ ہے جو اپنے حبیب کو رات کے ایک ٹکڑے میں مکہ سے جو ہے بیت المقدس لے گیا، پھر اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کیا، بیت المقدس کے اندر نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ پھر امامت کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل علیہ السلام اور براق سواری جو تھی اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو 7ویں آسمان پر لے گئے۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، اس کی طاقتیں ہیں، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی، مخلوق کے اندر یہ طاقتیں نہیں ہیں۔ جبریل کو جو طاقت ملی ہے نیچے آنے کے، اوپر جانے کے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کی بھی حد ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں وہ جا سکتے قطعی طور پر۔ فرمایا کہ اے مکہ والو افرأیتم، کیا پس دیکھا تم نے اللات، حقیقی لات بت کو، والعزیٰ، اور عزیٰ بت کو، ومنات، اور منات بت کو، الثالثۃ، جو تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے، الاخریٰ، اور یہ تین بت جو ہے تمہارے بڑے بڑے بت جو ہے مکہ والوں، دیکھو ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے،
یہ تو بے جان ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتے. تم اللہ کے مقابلے میں ان کی پوجا کرتے ہو، ان سے التجائیں کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، فریادیں کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو. یہ کس طرح اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بے جان ہیں. الکم الذکر ہو، کیا واسطے تمہارے مذکر ہیں، بیٹے ہیں، ولا الانثی، اور واسطے اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتے. کیا یہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے اور اپنے لیے فرشتے جو ہے وہ بیٹیاں پسند کی ہیں؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ اپنی طرف سے جھوٹ بنا رہے ہو، جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو. تو یہ مکہ والے صرف جھوٹ نہیں کرتے تھے، ہمارے آج کے بھی جو ہے وہ جھوٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، اور عرش سے نیچے اترنے کے لیے، بغل گیر ہونے کے لیے اتر رہے تھے کہ پاؤں پھسلا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سہارا دے دیا، گرنے سے بچا لیا. لو، اللہ میاں جو ہے کوئی چھوٹا سا انسان ہے جس کو جو ہے نبی علیہ السلام جس کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اور علی رضی اللہ عنہ ان کو انہوں نے بڑا سہارا دیا کہ وہ گرنے سے بچ گئے. کوئی تک بنتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمینوں و آسمانوں پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے. زمین و آسمان جو ہے ان سے وسیع ہے، حد بھی کوئی نہیں اس کی کرسی کی، اور اس کرسی کے اوپر اس کی وسیع ذات ہے. تو یہ ہے جھوٹے قصوں نے ان کو، اللہ میاں کو بھی ایک چھوٹا سا انسان بنا دیا جھوٹے قصوں نے، کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، وہ گرنے لگے تھے تو ان کو حضرت علی نے ان کو سہارا دیا، کندھا دیا. انہوں نے اللہ میاں کو بھی ایک انسان بنا دیا ان کے جھوٹ نے. فرمایا اے مکہ والوں، کیا تم نے حقیقی لات بت جو ہے، عزا بت، منات جو تیسرا ہے، الاخرى، اور ان کے بارے میں کبھی دیکھا ہے، غور کیا ہے؟ یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، بے جان ہیں. یہ اللہ کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دل کا یہ اذن اس وقت قسمت تقسیم ہوگی زیزہ ٹیڑھی، یہ تقسیم بالکل ٹیڑھی ہے کہ ان بے جان بتوں کو جو ہے تم اللہ کے برابر کر دو. یہ فیصلہ، یہ تقسیم جو ہے یہ تو بالکل ٹیڑھی ہے، سیدھی نہیں ہے. یہ بت تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے تراشے ہیں. اللہ میاں کو تو کسی نے تراشا نہیں ہے، اس کا تو کوئی خالق نہیں ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اور یہ بت جو ہے تم نے پتھر کے جو ہے لات منات عزا وغیرہ، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں. یہ بے جان بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے تراشا ہے، یہ اللہ رب العزت کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو کائنات میں جو چاہے تبدیلیاں پیدا کر دے، جو اپنے پیغمبر کو مکہ سے جو ہے بیت المقدس لے کر گئے، پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان پر لے کر گئے، پھر آسمان پر سدرۃ المنتہا اور جنت الماوہ جو ہے نبی علیہ السلام کو دکھائی. یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کسی عام جاندار چیز کے برابر نہیں جو بے جان ہے، تو یہ اللہ کے برابر کیسے ہو گئے؟ یہ تو مخلوق میں سے کسی چیز، جاندار چیز کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جاندار کے مقابلے یہ بے جان ہیں.
جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کے مقابلے میں. یہ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے کسی جاندار مخلوق کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ جان اللہ کی پیدا کی ہوئی جاندار مخلوق کے مقابلے میں بے جان ہیں. ان کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. فرمایا تل کا یہ اذن اس قسمت تقسیم ہوگی زیزا ٹیڑھی. یہ تمہارا جو ہے اپنے لیے بیٹے پسند کرنا، اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تقسیم تمہاری جو ہے یہ ٹیڑھی ہے، یہ جائز نہیں ہے. تمہارے پاس کسی آسمانی کتاب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں. میں اپنے لیے میں نے بیٹیاں پسند کی ہیں، تمہارے لیے میں نے بیٹے پسند کیے. کسی آسمانی کتاب کے اندر یہ سب جھوٹ ہی چل رہا ہے. لوگوں نے آسمانی حق کو چھوڑ کر جھوٹ جو ہے وہ اختیار کر لیا. دیکھ لیں آج مساجد میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، فرقوں کی من گھڑت کتابیں جو ہے جو فرقوں کے جو ہے سربراہوں نے لکھی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، قرآن نہیں پڑھایا جاتا. قرآن سے دشمنی ہے. اپنے فرقوں کی کتابیں من گھٹ قصے کہانیاں جو ہے جھوٹے جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں. سورہ بقرہ پہلا پارہ 79 نمبر آیت ہے. اللہ انکار کرتا ہے کہ ان فرقوں کے بعد جو بھی کتابیں ہیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے یہ بت الا اسماء، مگر نام ہیں. یہ صرف نام ہیں. اور کس کے نام ہیں؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے. یہ صرف ناموں کی پوجا ہوتی ہے. ان مجسموں کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، جان تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح قبروں والوں کو جو ہے کہا جاتا ہے یہ داتا ہے، دینے والا ہے، یہ صرف اس کے نام کو جو ہے پوجا نام کی وجہ سے اس کی پوجا ہوتی ہے، داتا. اور داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم پیچھے سورہ فاطر میں پڑھ کر رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، مانگنے والے ہو. واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ حقیقی خزانوں والا ہے، خاص یا وسیع خزانوں والا ہے اور تعریفوں والا ہے. ہم نے جو ہے اس کی مخلوق کو داتا اور گنج بخش بنا دیا. یہ صرف ناموں کی پوجا کی جا رہی ہے. وہ قبر والا قبر میں بے شک جو ہے اس کا جسم مٹی ہو گیا ہو، اور یہ جو ہے جب وہ زندہ تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب قبر میں چلا گیا تو اس کو ہارس پاور لگا دی. وہ جو بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں پر جو ہے یہ سارے ان کے جھوٹے قصے ان کے بنائے ہوتے ہیں. جتنے بھی جھوٹی کرامتیں ہیں وہ سب وہ گھڑتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے خوب وہاں پر پیسہ اور کھانے کی چیزیں جو ہے وہ چڑھا کر جائیں اور کھانے والوں کی موج بن جائے. یہ سب ان کے جھوٹ ہوتے ہیں. فرمایا ان ہے یا نہیں ہے یہ بت الا اسماء، مگر نام ہے. یہ عزا، یہ لات، منات، یہ سب نام ہیں. مجسموں کے نام رکھے ہوئے ہیں. مجسمے تو بے جان ہیں، وہ تو حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، اشارہ نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے.
سب میں تو موہا نام رکھ لیا ہے تم نے ان بتوں کا. یہ اللہ نے ان کو نام نہیں دیے، تم نے ان کو جو ہے مجسموں کو، پتھروں کے بے جان مجسموں کو تم نے نام دیے، اللہ نے نہیں دیے. اور صرف ناموں کی پوجا ہو رہی ہے، مجسموں کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، وہ تو بے جان ہیں. تم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے، وہ آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. ما انزل اللہ، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے بہا، ساتھ اس بتوں کے، من سلطان، کسی دلیل کو. اللہ کی طرف سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے کسی آسمانی کتاب کے اندر جو لات منات عزا وغیرہ کی تائید کرے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ بھی معبود ہے. کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر دلیل نہیں ہے، سب جھوٹ چل رہا ہے. اگر مکہ والے جھوٹ بولتے تھے تو آج بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ داتا صاحب جو ہے یہ گنج بخش ہیں، یہ دینے والے ہیں. عقل کے اندھوں نے وہاں اتنی بڑی لوہے کی صندوقڑی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کے اندر نوٹ ڈالتے ہیں. تو دینے والے تو لوگ ہوئے، قبر والا جو ہے وہ داتا کیسے بن گیا؟ داتا تو تب تھا کہ وہ قبر میں سے ہاتھ نکال کر لوگوں کو نوٹ بانٹتا، پھر تو وہ کہتے بھی داتا بھی ہے. اور کام بالکل اس کے الٹ ہے، وہ لوگوں کو دینے کی بجائے لوگ اس کی صندوقڑی میں پیسے ڈالتے ہیں، اور ان پیسوں کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ اوپر والوں کو فائدہ سارا، جنہوں نے یہ شرکیہ کاروبار شروع کر رکھا ہے، وہ سارے پیسے جو ہے ان کی جیبوں میں جاتے ہیں. وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا قبر کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف پیغمبروں کے جسم ہیں جن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبروں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. باقی نبی علیہ السلام نے کسی کی گارنٹی نہیں دی، صرف نبیوں کی بات کی ہے، نبیوں کی گارنٹی دی ہے کہ نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. باقی کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور جھوٹ گڑھنے والوں نے اور جھوٹ کی کمائی کھانے والوں نے جھوٹے قصے گھڑ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے ان کے ایمان بھی برباد کر دیے، ان کے عمل بھی برباد کر دیے. امت کو تو قرآن سکھانا تھا، ان کو شرک سکھا دیا گیا. قرآن کے مقابلے میں ان کو شرک جو ہے وہ سکھایا گیا ان مزاروں کے ذریعے. فرمایا کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالی ساتھ ان بتوں کے کوئی دلیل. یتبعون، نہیں وہ پیچھے چلتے، الا الظن، مگر اپنے گمانوں کے. یہ اپنے خیالات، اپنے دماغوں کی گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ آسمان کی وحی جو ہے قرآن پاک، اس کی باتوں کے پیچھے نہیں چلتے. یہ اللہ کی آسمانی قرآن کی باتوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں. یہ ان کے دل و دماغ نے جو جھوٹ گھڑا ہوتا ہے ان مزاروں والوں کے لیے، یہ ان جھوٹ کے نظریات، جھوٹے نظریات، جھوٹے خیالات، جھوٹی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. وما تہوی الانفس، اور جو چاہتی ہیں ان کی جانیں، جو وہ پسند کرتے ہیں وہ باتیں گھڑتے ہیں. مزاروں والے جو ہے گیت گاتے ہیں، جھوٹی ولایتوں کے قصے لوگوں کو سناتے ہیں کہ جی دیگیں پکا کر لاؤ، وہاں یہاں قبر کے لیے بکرے لاؤ، چھترے لاؤ.
وہ اپنے دل کی پسند کی چیزیں جو ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز لے کے آؤ مزار والے کے لیے، فلاں لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ، فلاں چیز کا چڑھاوا چڑھاؤ، فلاں کا چڑھاوا چڑھاؤ، فلاں کا چڑھاوا چڑھاؤ۔ فرمایا یہ تو جو وہ باتیں ہیں جو ان کے دل پسند کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور وہ ان باتوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کے دل پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جو ہے اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہے ان کے چڑھاوے کے لیے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ بکرا لاؤ، چھترا لاؤ، دیگ پکا کر لاؤ، گوشت کی، بریانی کی، یہ وہ سب جھوٹ چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الہدا، حقیقی ہدایت۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کے پاس حقیقی ہدایت قرآن کی صورت میں آ چکی ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کے مگر فرقوں کے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر اللہ کی سچائی جو ہے، حقیقی ہدایت جو قرآن ہے، اس کی باتوں کو چھوڑ کر لوگ جو ہے فرقوں کی کتابوں کی من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے خیالات، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ام للانسان، کیا ہے واسطے انسان کے، ما تمنا، جو وہ خواہش کرتا ہے۔ کیا انسان کو اس کی خواہش کے مطابق مل سکتا ہے کچھ؟ نہیں مل سکتا۔ میں 80 سال سے زیادہ بوڑھا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں پھر جوان ہو جاؤں، کیا مجھے اللہ جوانی دے دیں گے بڑھاپے کے بعد؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں کہ مجھے جو ہے ملک کا صدر بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ میری خواہش سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ تمہاری خواہش نہیں پوری ہوگی، تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی، اللہ کی چاہت، جو اللہ چاہتا ہے وہ پورا ہوگا۔ میاں بیوی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں بیٹا دے، لیکن اللہ بیٹا نہیں دینا چاہتا، اللہ بیٹی دینا چاہتا ہے۔ کیا ان کی خواہش جو ہے، جو انہوں نے خواہش کی ہے، کیا پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ آج ظالموں کے بارے میں لوگوں کی بد دعائیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ان کو اسمبلی میں بیٹھے زمین پھاڑ کر ان کو زمین میں غرق کر دے۔ یہ اتنے ظالم ہے یہ اس قوم پر جو ہیں، جو مسلط ہیں، بہت بے رحم ہیں۔ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں، خواہشیں ہیں، لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ لوگ ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کی خواہش ہے کہ یہ ظالم جو ہے یہ فنا ہو جائیں، اللہ کی طرف سے تباہ و برباد ہو جائیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے تباہ و برباد کر دے۔ جو قوم پر جو ہے ظالم مسلط ہیں، لیکن کیا لوگوں کی دعائیں یا خواہشیں پوری ہو گئی ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا ہے واسطے انسان کے جو وہ خواہش کرتا ہے۔ فللہ، پس واسطے اللہ ہی کے، الآخرۃ، حقیقی پیچھے آنے والی زندگی، والاولی، اور حقیقی پہلی زندگی۔ اس دنیا کے تمام معاملات جو ہے اللہ کے کنٹرول میں ہیں، تمام فیصلے اللہ کے کنٹرول میں، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اور آخرت کی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں کہ کون جہنم جائے گا اور کون جنت جائے گا، کس کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، کس کو جہنم کی سزا ملے گی۔
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے فیصلے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے فیصلے ہوں گے۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نبیوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی فیصلہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام اللہ سے التجا کریں گے کہ میری امت جو ہے جہنم میں پڑی ہوئی ہے، اس کو نکال دے یا اللہ۔ اور طریقہ کیا ہے کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی تعریفیں کروں گا، اللہ فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سأل توتا، سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ تو میں عرض کروں گا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جی میری مخلوق بہت سی جہنم میں ہے، اس کو نکال دو جہنم سے، کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ جتنے لوگوں کو چاہے گا نکال دے گا۔ نبی علیہ السلام فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ التجا کریں گے سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے تو اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ حکم دیں گے سجدے سے سر اٹھائیں گے، حکم دیں گے تو اللہ کی حضور جو ہے اپنی گزارش پیش کریں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے کہ بی بی تو ہمیں شکل دکھا دے، ہم تجھے پل صراط سے گزار دیں گے۔ یہ خبیث جو ہے کسی اور پل صراط سے اس کو گزارنا چاہتا ہے، اس کو بے پردہ کر کے۔ یہ شیطان ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن ہمارا خیال رکھو گے؟ فرمایا عائشہ 3 ایسے موقع ہوں گے جہاں پر جو ہے کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ ایک جب قبروں سے نکل کر جو اللہ کے سامنے صفے باندھے کھڑے ہوں گے میدان معاشر میں، وہاں کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ دوسرا جب پل صراط سے لوگ گزریں گے تو کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوگا۔ تیسرا جب ترازو لگ جائیں گے نیکی اور برائیوں کے فیصلے ہوں گے، اس وقت بھی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بدبخت مشتنڈے جو ہیں، مشتنڈے پیر جو ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی کو تو ہمیں چہرہ تو دکھا دے کم از کم، تاکہ ہم پل صراط سے تمہیں گزار سکیں۔ یہ خبیث جو ہے کسی اور پل صراط کے لیے جو ہے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس پل صراط سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی چہیتی بیوی کو کہ پل صراط کے وقت جو ہے کوئی کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوگا، نہیں احساس ہوگا۔ تو یہ سب جھوٹ جو ہے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اس دنیا میں چل رہے ہیں۔ اب دنیا والوں کا قصور ہے، کیوں نہیں قرآن پڑھتے؟ وہ کیوں نہیں اپنے مولویوں سے جو ہے جن کو ووٹ دے کر کرسیوں پر لوٹ مار کے لیے قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جن کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن پاک پڑھاؤ مساجد میں؟ یہ لوگوں کا قصور بھی ہے، یہ نہیں کہ کرسیوں والوں کا، لوٹنے والوں کا، اسمبلیوں والوں کے قصور ہے، نہیں۔ جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا، کرسیوں پر بٹھایا، یہ قصور بار بھی ہیں برابر کے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکون لہ نصیب منہا، جو کسی اچھائی کی سفارش کرے گا اس اچھائی میں اس سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ اور یہ ووٹ سفارش ہے کہ ہم اپنے حلقے کے ممبر کے لیے فلاں شخص کی حمایت کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ تو اس میں ووٹ دینے والوں کا ہمارا بھی قصور ہے، کیوں ہم نے ووٹ دیے؟ اس وقت قوم کی جو ہے بدحالی پر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، لیکن اللہ ان کی چیخیں نہیں سن رہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی لوٹ مار ان بدماشوں کی دیکھ کر جو ان کو ہر الیکشن میں ان کو ووٹ دیے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ یہ اللہ کا مخلوق پر تو کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ان ظالموں کا ظلم ہے، یا اس مخلوق کا خود اپنی جان پر ظلم ہے، خود اپنی جان پر۔ کیوں انہوں نے ان کو ووٹ دیے؟ ان کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا کہ ایمان والوں کا حکمران وہ ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا آسمانی دین قرآن پاک کا سب سے بڑا عالم ہو۔
یہ دوسرے پارے میں طالوت کی 2 صفتیں اللہ نے بیان کی ہے، جس کو بنی اسرائیل کا اللہ نے بادشاہ بنایا۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اگر ہم کم قرآن پڑھ لیتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ پہلی صفت ہے سب سے بڑا عالم دین ہونا چاہیے، اور دوسری صفت ہے جسمانی طور پر تندرست ہونا چاہیے۔ ہم قصوروار ہیں، یہ ووٹ دینے والے جو ہیں یہ قصوروار ہیں برابر۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بد دعائیں نہ دیں، اپنے آپ کو بد دعائیں دیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دے کر جو ہے ہم نے کرسیوں پر لا کر جو ہے ان کو لوٹ مار کا موقع جو ہے فراہم کیا۔ 5 لاکھ سے زیادہ ان کے ممبروں کی، اسمبلیوں کے ممبروں کی تنخواہیں ہیں، اور باقی سہولتیں جو ہے کھانے پینے کی جو ہے، رہنے کی، رہائش کی اور یہ سفر کی، باقی لوٹ مار جو ہے کم از کم 10 لاکھ کو ایک ممبر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے ہر مہینے، اور ایک ممبر کے 10 لاکھ کی لوٹ مار سے جو ہے 50,000 روپیہ تنخواہ پر جو ہے 20 آدمی بے روزگار بھرتی کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا کیا فائدہ اسمبلی میں بیٹھ کر یہ لوٹ ماری کر رہے ہیں، قوم کو کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں جو 20 لاکھ روپیہ، اس سے زیادہ 30 سے بھی زیادہ لاکھ پینشن دے رہے ہیں، ان ظالموں نے اس قوم کو کون سا عدل و انصاف دیا؟ کیا فائدہ پہنچایا اس قوم کو؟ بتائیں نا یہ ذرا۔ یہ جس طرح باقی لٹیرے ہیں، اس طرح سپریم کورٹ کے جج بھی لٹیرے اور چور اور ڈاکو ہیں۔ کیا فائدہ پہنچایا انہوں نے اس قوم کو؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کس شعبے میں کس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ غریب بچوں اور بچیوں کو جو ہے مقروض بنایا جا رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ وہ محکموں کے اندر جو بھی ہے ہو رہا ہے اس کو دیکھتے وہ کہ یہ انصاف ہو رہا ہے یا جو ہے بے انصافی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی سہولتیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے۔ خواہ وہ ظلم جو ہے جج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے، یا پھر اسمبلیوں کے ممبر کر رہے ہیں، یا حکمران کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار جو ہے۔ اب جنہوں نے اس لوٹ مار کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ قوم کے لیے عذاب ہے، وہ خود ہی اس لوٹ مار میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اور اپنی قوم کے درمیان انصاف کو جو ہے اس کو قائم کرتے، کہ ہماری قوم کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا اور ہم لاکھوں کما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو جی میں جلدی دوبارہ پڑھ دوں، ٹائم جو ہے ختم ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نجم، قسم ہے خاص ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ گرتا ہے، جب ستارہ توڑ کر فرشتے شیطانوں کو مارتے ہیں اس وقت کی قسم۔ معاذ اللہ، نہ بھولا ہے صاحبکم، ساتھی تمہارا، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے۔ وما، مکہ والے جو ہے دوسری وحی کے وقفے کے درمیان باتیں بنانے لگے کہ آپ گمراہ لوگ ہیں، کوئی نبی نہیں، آپ سچے نبی نہیں، جھوٹے ہیں آپ۔ وما ینطق عن الہوا، اور نہیں وہ بولتا پیغمبر اپنی مرضی سے، ان ہوا نہیں ہے وہ پیغمبر، الا وحی یوحی، مگر وحی جو وحی کی جاتی ہے، وہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس کو وحی کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہنے کا۔ علمہ، سکھایا اس پیغمبر کو، شدید القوا، سخت قوت والے فرشتے نے، جبریل نے، ذو مرہ، جو بہت طاقتور ہے۔ فاستویٰ، پس وہ برابر ہوا اپنی اصلی حالت میں، نبی علیہ السلام کو آسمان پر نظر آئے جبریل علیہ السلام غار حراء کے اندر، جب نبی علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو باہر دیکھا تو پورا آسمان جو تھا وہ ڈھانپ رکھا تھا،
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ جبریل علیہ السلام آسمان کے بلند کناروں پر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، زمین پر نہیں، آسمان کے بلند کناروں پر جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کے سامنے آئے وہ۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے آہستہ آہستہ، فتدلی، پس وہ نیچے اترے، آسمان کے کناروں سے جبریل علیہ السلام آہستہ آہستہ نیچے اترتے گئے، نبی علیہ السلام کے قریب آتی گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک دیا کلبی ہوتے تھے صحابی، ان کی شکل میں جو ہے جبریل علیہ السلام جو تھے نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے غار حرا میں جو ہے داخل ہوئے۔ فرمایا فکانہ کعبہ قوسین، پس تھا کعبہ فاصلہ قوسین، دو کناروں کا، دو قوسوں کا، جس قوس سے تیر جو ہے چلایا جاتا ہے اس کے دو کنارے جو ہیں ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ نبی علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے درمیان تھا جب جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ فاوحا، پس انہوں نے وحی کی، الی عبدہ، طرف اس اللہ کے بندے کی، ما اوحا، جو انہوں نے وحی کی۔ اقرا بسم ربک الذی، اقرا سورت کی پہلی آیتیں جو ہیں وہ نبی جو ہے اس جو ہے پہلی ملاقات میں جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام پر 10 وہ جو آیتیں ہیں سورہ اقرا کی وہ اتاری۔ ما کذب الفؤاد، نہ جھوٹ بولا خاص دل میں، نبی علیہ السلام کے دل مبارک نے جو کچھ دیکھا غار حرا کے اندر وہ سارا واقعہ سچا بیان کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ ما رآ، جو کچھ انہوں نے دیکھا غار حرا کے اندر، جو کچھ نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ سچ بتا دیا مکہ والوں۔ افتمارونہ، کیا پس تم جھگڑا کرتے ہو اے مکہ والے اس پیغمبر سے، الا ما، اوپر اس چیز کے، یرا، جو اس نے دیکھی۔ غار حرا کے اندر ہمارے پیغمبر نے جو دیکھا، کیا اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پیغمبر جو ہے اس نے سچ کہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ تحقیق دیکھا اس پیغمبر نے اس فرشتے جبریل کو، نظرتاً اترتے ہوئے، اخرى، ایک اور بار، جب معراج کی شب 7ویں آسمان پر گئے تو سدرۃ المنتہا جو بلندی پر ہے بیری، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں بیری سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے، اصلی حالت میں 2 دفعہ، ایک غار حرا کے اندر پہلی بار اصلی حالت میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا نبی علیہ السلام نے ان کی اصلی حالت میں، اور دوسرا موقع ہے معراج کے وقت جو ہے 7ویں آسمان سے اوپر جب نبی علیہ السلام تھے تو جبریل علیہ السلام جو ہے سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان سے بہت بلندی پر بیری ہے، حد ہے، وہاں سے اترتے ہوئے نظر آئے اپنی اصلی حالت میں۔ اندہ سدرۃ المنتہا، پاس بیری انتہا والی کے، انتہا پاس اس بیری کے، جنت الماوا، جنت الماوا ہے، ماوا کے الماوا کے معنی خاص ٹھکانہ۔ اس یکشا سدرتا، جب ڈھانپ لیا اس خاص بیری کو، ما یکشا، جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا، وہ نورانی جگنو تھے، پرندے تھے پروں والے جنہوں نے اس بیری کو ڈھانپ رکھا تھا، چمک رہے تھے وہ۔ ما زاغ البصر، نہ ٹیڑھی ہوئی خاص نظر، یعنی نبی علیہ السلام کی اس سدرۃ المنتہا پر پروانوں کی روشنی سے نبی علیہ السلام کی نظر جو تھی وہ ٹیڑھی نہیں ہوئی، چندھیائی نہیں۔ وما طغیٰ، اور نہ اس نظر نے سرکشی کی، نہ وہ اپنی حد سے آگے گئی۔ لقد رآ، البتہ تحقیق دیکھا اس پیغمبر نے، من آیات رب ہی، اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، حقیقی بڑی بڑی۔ افرأیتم، کیا پس تم نے دیکھا ہے مکہ والو، اللات، اس خاص لات بت کو، العزیٰ، خاص عزیٰ بت کو، منات الثالثہ، اور منات تیسرے بت کو، کیا ان کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں غور کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے ان کے اندر تو جان بھی نہیں ہے، یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے مقابلے میں کیسے معبود ہو گئے؟
الکم الذکر کے آواز سے تمہارے بیٹے ہیں، وَلَهُ الْأُنْثَىٰ اور آواز سے اس اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ دل کا یہ اذن اس وقت قسمت تقسیم ہے، تقسیم ہوگی زیزہ ٹیڑھی۔ یہ تو بالکل ٹیڑھی اور غلط تقسیم ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے۔ ان ہے یا نہیں ہیں یہ بت اللہ آسمان مگر نام ہے، سمیتموہا نام رکھ لی ہیں تم نے ان کے۔ یہ پتھروں کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے بے جان بت ہیں جن کے صرف تم نے نام رکھیں گے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے۔ یہ صرف ناموں کی پوجا ہو رہی ہے، ان کے جسم تو بے جان ہیں۔ تم نے نام رکھے ہیں ان کے، سمیتموہا تم نے نام رکھے ہیں ان کے، تم نے وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے بہا ساتھ ان بتوں کے من سلطان کسی دلیل کو، یتبعون نہیں پیچھے چلتے وہ مشرک لوگ الا الظن مگر اپنے گمانوں کے، خیالات کے، وما تہوی الانفس اور جو چاہتے ہیں ان کی جانیں، جو ان کی خواہشیں ہیں ان کے مطابق وہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گمان سے، اپنے خیالات سے لات منات عزا کو معبود بناتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ خواہشیں جو ہے، گمان جو ہے وہ حق نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس من ربہم ان کے رب کی طرف سے الہدیٰ حقیقی ہدایت، اللہ کی طرف لوگوں کے رب کی طرف سے حقیقی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن پاک، اور اس کی آسمانی تفسیر کی صورت میں۔ امر انسان کیا ہے واسطے انسان کے ما تمنا جو وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، کیا انسان کو وہ مل سکتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس کو ملے گا وہ جو اللہ چاہے گا، جو انسان چاہے گا وہ نہیں۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ بس واسطے اللہ کی ہے حقیقی پیچھے آنے والی زندگی، والأولیٰ اور حقیقی پہلی زندگی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔